صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر نشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر نشریات مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کریں، اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی سی نیتیں کر لیتے ہیں۔ اول تاخیر اجتماع میں شریک ہوں گا۔ صلو علی الحبیب کہا گیا یا توبوا الی اللہ کہا گیا تو اونچی آواز سے درود پاک اور استغفر اللہ کہوں گا۔ جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا۔ دو زانوں التحیات پہ جس طرح بیٹھتا نا، اس طرح درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے بیٹھ جائیے، اور تھک جائے تو پھر جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے ویسے بیٹھ جائیے گا، تھوڑی دیر کے لیے کوشش کر کے، کیا پتہ اللہ کو ہماری ادا پسند آ جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ ٹیک لگا کر سننے سے بچوں گا، وہ ٹیک لگا کر سننے سے نیند آ جاتی ہے اور کیا بندہ سمجھ لیتا ہے۔ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مزار شریف یہاں ہے العین شریف میں، عرب امارات۔ بڑے مشہور تابعی بزرگ گزرے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، میں اسے مختصر بیان کرتا ہوں۔ کہتے بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، صدیق یعنی جو اول درجے کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اس منصب پر فائز تھے نا، ولی عابد تھے۔ عابد کہتے عبادت گزار کو، عبادت کرنے والے کو، اور ان کی شان یہ تھی اس عابد کی کہ وقت کا بادشاہ ان کے خانقاہ پر حاضری دیا کرتا تھا اور ان سے پوچھتا رہتا کوئی کام ہے تو میرے لیے ارشاد فرمائیے، تو آپ فرما دیتے مجھے کوئی کام نہیں۔ ویسے اللہ والوں کو بادشاہ سے کوئی کام نہیں ہوتا، بادشاہ کو ہی اللہ والوں سے کام پڑتا رہتا ہے۔ اب آپ کا مقام یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے عبادت خانے پر انگور کی بیل لگی ہوئی تھی،
جو ہر روز ایک انوکھا انگور اگاتی تھی کہ جب آپ اس کی طرف اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے تو اس میں سے پانی ابل پڑتا جس سے آپ نوش فرما لیتے. ایک روز مغرب کے وقت ایک جوان لڑکی نے دروازے پر دستک دے کر کہا، اندھیرا ہو گیا، میرا گھر کافی دور ہے، مجھے رات گزارنے کے لیے اجازت دے دیجیے. آپ پہ ترس کھا کر اسے اپنی خانقاہ میں پناہ دے دی. رات جب گہری ہوئی تو وہ ایک دم گلے پڑ گئی اور کہنے لگی کہ میرے ساتھ منہ کالا کرو. یہاں تک کہ معاذ اللہ عز و جل اس نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے. بزرگ کی شان دیکھیے کہ جیسے ہی اس سے اپنے سارے کپڑے اتارے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اسے کپڑے پہننے کا حکم ارشاد فرمایا، مگر وہ ماننے کے بجائے مسجد گلے پڑ گئی اور مطالبہ کرنے لگی. اب آپ بے چین ہو کر اپنی نفس یعنی اپنے باطن سے کہنے لگے، تو کیا چاہتا ہے؟ تو نفس نے کہا، خدا کی قسم تو اس اہم موقع سے فائدہ اٹھا لے، تم گناہ چل کر آیا ہے، تو تھوڑی پیچھے پڑا، وہ خود تیرے پیچھے پڑی ہوئی ہے، گناہ کر لے، رات اندھیری ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے. اب جیسے نفس نے یہ نفس خواہش ہے کیا کرنا ہے، تو جیسے ہی نفس نے یہ کہا تو آپ نے اپنی نفس سے فرمایا، تیرا ناس ہو، تو میری عمر بھر کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو عذاب برداشت کر سکے گا؟ کیا تو جہنم کے سانپوں اور بچھوؤں کا طلبگار ہے کہ تجھے جہنم کے سانپ اور بچھو کاٹے؟ یاد رکھ، زانی کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے گہرے غار میں جھونک دیا جائے گا. مگر عجیب بات تھی کہ اس بد نیت لڑکی کے ساتھ ساتھ نفس بھی گناہ پر تلا ہوا تھا. آپ لوگ نے نفس سے فرمایا، چل ایک کام کرتے ہیں، ایک تجربہ کرتے ہیں، ایکسپریمنٹ کرتے ہیں، تو دنیا کی معمولی آگ برداشت کر سکتا ہے یا نہیں؟ ایک ایکسپریمنٹ کر لیتے ہیں. یہ کہہ کر آپ نے جلتے ہوئے چراغ پر ہاتھ رکھ دیا، مگر وہ ہاتھ تھا کہ نہ جلا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جلال میں آ کر پکارا، اے آگ تجھے کیا ہو گیا، تو کیوں نہیں جلاتی؟ اس پر آگ نے پہلے انگوٹھا جلایا، پھر انگلیوں کو پگھلایا، حتیٰ کہ آپ کا سارا پنجہ کھا گئی. یہ دردناک منظر دیکھ کر اس لڑکی پر ایک دم خوف طاری ہوا، منہ سے زوردار چیخ نکلی جو فضا کے پہنائیوں میں گم ہو گئی، دھڑام سے گری اور مر گئی. واقعہ بڑا طویل ہے. آپ نے بدن میں کپڑا وغیرہ ڈالا، پھر وہ بادشاہ آیا، اس کے خلاف وہ ہوا، یہ واقعہ طویل. میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، گناہ چل کر آیا، یہ گناہ کی طرف گئے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی، اس نے جو گناہگار بندوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا اپنے نافرمانوں کے لیے، وہ جہنم کا عذاب، جہنم کے سانپ اور بچھو، جہنم کی آگ اور اپنی کمزوری جو انہوں نے ظاہر کی اور ہمیں گویا کہ ایک طرح سے سمجھایا کہ گناہ کی طلب رکھنے والوں، کیا تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا رب ناراض ہو گیا، اس کے حبیب روٹھ گئے اور گناہوں کے سبب سے اللہ نہ کرے ایمان بھی برباد ہو گیا، تو بنے گا کیا؟
کہ گناہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، کیا تم اس جہنم کی آگ میں جلنے کی طاقت رکھتے ہو؟ ایک ہمیں سمجھا رہے نا، جب تم چولہا جلاتے ہو تو ہلکی ہلکی گیس کھولتے ہو، ماچس جلاتے ہو اور دور سے پھینکتے ہو کہ آگ کا بھبکا اڑے گا تو بھی ڈر رکھتا ہے. وہ تیل میں چیز تلنی ہوتی ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ، اوپر سے بڑی احتیاط کے ساتھ ڈالتے ہو کہ تیل کا کوئی ایک آدھ چھینٹ اگر کپڑے، بدن یا ہاتھ یا چہرے پر لگ گیا تو میں تو بھائی کا چیخ نکل جائے گی. بلکہ جلتی سگریٹ اگر پاؤں کے نیچے آ جائے تو چیخ اٹھتے. پیپر میں پین لگانی ہوتی ہے، پیپر پین، تو ڈر ڈر کے لگا دیں کہ ڈاکٹر کے انجیکشن لگانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب انجیکشن نہیں، بھلے 4 گولیاں دے دو، انجیکشن نہیں کھا سکتا میں. چیخ نکل جاتی ہے. جو شخص انجیکشن کا درد برداشت نہیں کر سکتا وہ بچھو کا ڈنگ کیسے برداشت کرے گا؟ وہ سانپ کا ڈسنا کیسے برداشت کرے گا؟ جو دنیا کی آگ سے اتنا ڈرتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا، وہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اس دور میں بہت سارے گناہ ہیں، ہو رہے ہیں. یقیناً نماز قضا کرنا یہ گناہ عظیم ہے. نماز قضا کرنا یہ گناہ عظیم ہے. جو کوئی ایک نماز جان بوجھ کے قضا کرتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے. بے نمازی کو قبر میں گنجا سانپ ڈسے گا. اور بھی طرح طرح کے بے نمازیوں کے عذاب کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. غیبت زنا سے سخت کتنے اس کے عذاب بیان کیے گئے. چغلی کے عذاب، حسد اور طرح طرح کے گناہ. اور آج بدقسمتی سے اس میں ایک تعداد ہے جو رچی بسی ہوئی ہے. انہی میں ایک ایسا گناہ ہے جو اب تو چلتے پھرتے ہو رہا ہے، سڑک سڑک پر ہو رہا ہے، اور لوگ اس گناہ کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اس گناہ کی تو میں رہتے ہیں. ایک تعداد ہے، میں یہ نہیں کہتا 100%، ہرگز نہیں. ایسے لوگ ہیں جو اس کو برا بھی سمجھتے ہیں، اسے روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن کتنے ناکام ہیں کتنے کامیاب ہیں اس کا بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جائزہ لے لیں گے. اور وہ ہے بدنگاہی، بدکاری. اب ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارا جہاں ہم رہتے ہیں نا وہ ایریا اچھا نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ جہاں ہم رہتے وہ ایریا صحیح نہیں ہے، علاقہ صحیح نہیں ہے، شہر صحیح نہیں ہے، ملک صحیح نہیں ہے. ہر طرح بدنگاہی، ہر طرح بے حیائی ہے. کیا کرے؟ کہاں جائے بندہ؟ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جن کے گھر میں ایک خوبصورت لڑکی چل کر آئی، اپنے کپڑے اتار دیے، بدکاری کا مطالبہ کر رہی ہے، بدکاری کرنے کے بجائے الٹا آپ اپنے نفس کو ڈانٹ رہے ہیں اور خود کو دنیا کی آگ میں اپنا پنجہ جلا رہے ہیں. یہ بھی تو اللہ کے بندے تھے. اور ایسے لوگ کیا نہیں ہیں جو ہمارے ساتھ رہتے وہ بھی انہی ماحول میں، انہی معاشرے میں رہتے ہوئے گناہ سے بچتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب کہاں جائیں؟ پھر ہم تو یہ کہیں گے کہ مدینے جائیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ مدینے جائیں گے. جہاں رہتے وہاں پر گناہوں سے بچنے کی ہماری سوچ ہے یا نہیں ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک عورت اگر سڑک پر جا رہی ہے تو ہم اس کو دیکھتے ہیں تو خود ہمارا اپنا دل ہی تو للچا رہا ہوتا ہے. ہماری اپنی طبیعت تو چاہ رہی ہوتی ہے کہ اس عورت کو دیکھو. عورت خود کو دکھانے کے لیے ہمارے سامنے نہیں آئی ہے، وہ دکھا نہیں ہے بے پردہ بے حیا ہو کر، آدھے کپڑے پہن کر. ٹھیک ہے ہم اس کو پورے کپڑے نہیں پہنا سکتے. اب اس کو پورے کپڑے کیا پہنائیں گے؟ پہلے ہم اپنی آنکھوں کو حیا کی چادر تو پہنا دیں. ہم اپنی آنکھوں کو حیا کی چادر نہ دے سکے، کسی بے پردہ عورت کو چادر کیسے پہنا دیں گے؟ آنکھ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، چاہے تو اٹھائیں، چاہے تو بٹھائیں، چاہے تو ادھر گئے، چاہے تو ادھر گئے، مرضی آپ کی. ہم خود بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے میں سنجیدہ کتنے ہیں.
کسی نہ کسی لڑکی کے ساتھ کسی کی دوستی ہو جائے، یہ گویا کہ آج ہمارے معاشرے کا ٹرین ہے، جس کو آپ گرل فرینڈ کہہ لیں، لڑکی کی طرف جائیں تو بوائے فرینڈ کہہ لیں. ایک ٹرین ہے ہمارا کہ ایک لڑکا ہے اس کی کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ ہونی چاہیے. ٹرین چلا ہوا ہے، موبائل میں اس کے نمبر ہوں گے، 2-4 سے باتیں ہوں گی، ایک آدھ سے گھومنا پھرنا ہوگا، پیسے ہے نہیں ہونا، 2-4 دفعہ گھومنا پھرنا کر لیتا وہ، ایک ہی میں پورا ہو جاتا وہ، لیکن دوستی کر رہی ہے اس کو لڑکی سے. بالخصوص جب ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں تو چونکہ یہاں کو زیادہ پوچھنے والا دیکھنے والا ہوتا نہیں ہے، اکیلے ہوتے ہیں، گھر والے کہتے کمانے کے لیے گیا ہوا، آدھا کماتا آدھا اڑاتا ہے. گھر والوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ پیچھے ہمارا بچہ جنت کی راستے پر چل رہا ہے یا جہنم کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے. گھر والوں کو بھی پیسوں کی پڑی ہوئی ہے. نصیب ہمارے. ہو سکتا ہے کہ مدنی چینل پر وہ والدین یہ سنیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ تمہارے بچے ہانگ کانگ میں ہیں، بینکاک میں ہے، UK میں ہے، لندن میں ہیں، امریکہ میں ہیں، جاپان میں ہیں، افریقہ میں ہیں. آپ لوگ خوش ہیں کہ ہمارا بچہ ہم کو ڈالر بھیج رہا ہے، پاؤنڈ بھیج رہا ہے، درہم بھیج رہا ہے، دینار بھیج رہا ہے، اور اپنے اپنے ملک کی کرنسیاں بھیج رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ کماتا ہے، ہمارا پیٹ پال رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا نہیں کہ ہمارا پیٹ پال رہا ہے، لیکن آپ کا بچہ اور آپ کا پیٹ پالتے پالتے کہیں یہ خود کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھی تو نہیں بھر رہا. کل قیامت کے دن آپ اپنے بچے کو جہنم میں جلتا ہے کیا دیکھ سکیں گے؟ خبر گیری تو کریں، خبر گیری تو کریں. یا آپ میں سے جس کے بچے باہر ہیں خبر گیری تو کرے کہ آپ کا بچہ کرتا کیا ہے. آپ کا بچہ جوان ہو گیا، آپ نے اس کی شادی نہیں کی، وہ کیسے رہتا ہوگا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ہر ذی شعور میری بات سمجھ سکتا ہے. خواہش کس کے ساتھ نہیں ہوتی، نفس کس کے ساتھ نہیں ہوتی، تمنا کس کے ساتھ نہیں ہوتی، آرزویں کس کے ساتھ نہیں ہوتی. اور ایک ایسے ماحول اٹھا کر ہم اپنے جگر کے ٹکڑے کو پھینک دیتے ہیں کہ جا بیٹا ہم کو کما کر دے، تو اپنے آپ کو جتنا بھی گناہ میں لتھاڑ دے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں، ہم کو کما کر دے. کوئی ماں باپ زبان سے یہ بات نہیں کہتے، لیکن کیا یہ بات سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ آپ کا بچہ کیا کر رہا ہے پیچھے آپ کے؟ یہاں والوں کو پوچھو جو اپنے بچوں کو دیکھتے کہ خون جلا رہے ہیں، جن کے بچے جوان ہو گئے. آج ان کے بچے انہی کے ہاتھوں میں، ان ممالک میں پرورش پاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ تو تھے ہی دوسرے ملک میں، آپ کا بچہ آپ کے ہاتھ میں کیسے رہے گا؟ تو اللہ بھلا کرے دعوت اسلامی کا جو اس ملک میں اس طرح اٹھی اور کافی سنبھلنے والوں کو سنبھال لیا دعوت اسلامی نے. یہ اب آپ بھی مانتے ہیں نا؟ ہاں، ورنہ ہم جاتے کدھر اگر یہ دعوت اسلامی ہمیں ملتی نہیں تو. اب عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہم جہاں ہیں، جدھر ہیں، جیسے ہیں، ہمیں گناہ سے بچنا ہے. بالخصوص اس نحوست سے بچنا ہے، بدکاری، بدنگاہی، یہ عورت سے دوستی جو ہے نا، اجنبی عورت سے دوستی، اس کا قرب یہ برباد کرتا ہے، یہ قرب برباد کرتا ہے. جہاں دو مرد اور عورت اجنبی اکیلے ہوں، حدیث میں آتے اس میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. تیسرا کون؟ شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے اندر خواہشات پیدا کرواتا ہے. ایسا نہیں کہ خالی ایک ہی کے اندر خواہش پیدا کرواتا ہے. جب یہ دونوں اکیلے تنہائی میں ہوتے ہیں، اجنبی مرد اور عورت، ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو ان دونوں کے اندر ہجان پیدا کرتا ہے، خواہش پیدا کراتا ہے، ان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کی طرف بڑھتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے، ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں جانتے کہ یہ ہوتا ہے. ایک بار کی بندہ بدکاری کرتا ہے، زندگی بھر اپنے ضمیر پر داغ لگا لیتا ہے، زندگی بھر داغ لگا لیتا ہے. توبہ کرتا ہے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. وہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. نہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہیں، لیکن آپ نیو برانڈ شیشہ لے لیں، میرر جس کو کہتے ہیں، اس کو آپ ہوا سے پھونک مارے دبا پڑ جائے گا. صاف کریں، صاف ہو جائے گا، لیکن ہلکا ہلکا دھبے کا نشان رہ جائے گا، رہتا نہیں رہتا. ایک کسک سی رہ جاتی ہے کہ یار یہ ہو گیا، اب کرو کیا. یہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہے نا کہ جس کی قضا ہو جائے گی معاذ اللہ. جیسے کہ نماز اللہ نہ کرے قضا ہو گئی تو دوبارہ اس کی ادا ہو جاتی ہے نا. توبہ کی اور نماز ادا کر لی.
اب جس نے زنا کیا اس کی کیا کرے گا؟ توبہ کرے گا، اور اللہ کی رحمت اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، مگر توبہ قبول توبہ کرنے والے اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ وہ توبہ قبول فرما لے گا، مگر توبہ کرنے والے کیا تو گناہ سے نکل کے توبہ کر رہا ہے یا نہیں؟ گناہ پر رہتے ہوئے کون سی توبہ ہوتی ہے؟ کہ ہم نے یہ ساری ترکیبیں، سارے تعلقات، سارے انداز اختیار کیے ہوئے اور گال پر دو ہاتھ مارے تو سمجھ توبہ ہو گئی؟ نہیں، توبہ تو جس گناہ میں مبتلا ہے، جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے کا پکا عزم ہوگا تبھی توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول نہیں ہے۔ توبہ کی شرائط ہے کہ ان صورتوں میں توبہ قبول ہوتی ہے، ورنہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ندامت ہو، چلو ندامت آ جاتی، لیکن ہم اسے ماحول سے نکلے تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ اگر میں جتنی خواری، جتنی بربادی ان کاموں کے پیچھے کر رہا ہوں، ان عورتوں کے پیچھے کر رہا ہوں، بے پردگی کے پیچھے کر رہا ہوں، اور ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں پر یہ بے پردگیاں ہوتی ہیں، مجھے شوق ہے ایسی جگہ جانے کا، یار یہ تو خود سے سچ بولنے میں کیا حرج ہے؟ آپ خود سے تو سچ بولیں گے نہیں بولیں گے کہ میں ایسی جگہ جانے کا پسند کرتا ہوں جہاں مجھے عورتیں نظر آتی ہیں، خوبصورت عورتیں نظر آتی ہیں، بے پردہ عورتیں نظر آتی ہیں، آدھے کپڑوں میں عورتیں نظر آتی ہیں، میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہوں، معاذ اللہ، یعنی آنکھوں کو سکون، آنکھوں کو تسکین، آنکھوں کو راحت ملتی ہے جب بندہ بے پردہ عورت کو دیکھتا ہے، تو ایسی تو اس کی گندی عادت ہو گئی، گندی ذہنیت ہو گئی نا۔ تو جتنی میں نے یہاں بربادی کی اس عورتوں کے پیچھے پڑ کر، اگر میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنا وقت دیتا تو میں کہاں کے کہاں نکل جاتا۔ حضرت سیدہ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ابتداً آپ ایک عام سے نوجوان تھے، آپ کو ایک کنیز سے عشق ہو گیا اور معاملہ کافی طول پکڑ گیا، لمبا ہو گیا۔ سخت سردیوں کے موسم میں، ابھی سردیاں ہیں تھوڑی بہت، اس سخت سردیوں کے موسم میں ایک بار دیدار کے انتظار میں اس کنیز کے مکان کے باہر ساری رات کھڑے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، رات بیکار گزرنے پر دل میں ملامت کی، دل میں ملامت کی کیفیت پیدا ہوئی اور اس بات کا شدت احساس ہوا کہ اس کنیز کے پیچھے ساری رات برباد کر دی، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا، کاش یہ رات عبادت میں گزاری ہوتی۔ اس تصور سے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں مدین انقلاب برپا ہو گیا۔ آپ نے خالص توبہ فرمائی، کنیز کی محبت سے جان چھڑائی، اپنے رب عز و جل سے لو لگائی اور قلیل عرصے میں ولایت کی اعلیٰ منزل پائی۔ اللہ عز و جل نے ان کی شان اس قدر بڑھائی کہ ایک بار والدہ ماجدہ آپ کی تلاش میں نکلی تو ایک باغ میں گلبن یعنی گلاب کے پودے کے نیچے آپ کو اس طرح سوتا ہوا پایا کہ ایک سانپ منہ میں نرگس کی ٹہنی لیے نقص رانی کر رہا تھا، یعنی آپ کے وجود مسجد پر مکھیاں اڑا رہا تھا سانپ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی منزل پانے کی برکت ہے کہ وہ سانپ جو بندوں کو ڈستا ہے، وہی سانپ آپ کے بدن مبارک سے مکھیاں اڑا رہا ہے، سانپ خدمت کر رہا ہے آپ کی، وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک عجیب و غریب ہمارے یہاں فضا چلی ہے کہ بد نگاہی کی۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر نہ ہونے والا ہو جاتا ہے۔ تو ہم ایسے کام کریں کیوں جس سے ہماری آنکھ بہکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنے کے متعلق ارشاد عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پارہ 18 سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ ترجمہ کنز الایمان، مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں۔
آپ نے دیکھا ہوگا مدنی چینل پہ بار بار اعلان ہوتا ہے، اکثر نظریں حیا سے نظریں، کیونکہ نظریں جھکی رکھنے کی عادت نہیں ہے ہماری. ابھی کوئی آپ کو کہہ دے گا 5 منٹ تک نیچے دیکھنا، اوپر نہیں دیکھنا، ہم 5 منٹ نیچے دیکھیں گے پھر اوپر دیکھیں گے. یار یہ آنکھ اٹھانے کا بولتا کیوں نہیں ہے؟ ہم سے نیچے دیکھا ہی نہیں جاتا، ہمیں اوپر دیکھنے کی عادت پڑ گئی. صرف اوپر نہیں دیکھتے، ہم چلتے کیسے ہیں سر کا؟ ہم آپ صحیح بتائیے، غور کیجیے، ہم سڑک پہ کیسے چلتے ہیں؟ کیسے چلتے ہیں آپ؟ 2-4 لڑکیاں دیکھ لی، یہی ہوا نا. کسی کے کھلے ہاتھ دیکھ لیے، کسی کی کھلی ٹانگیں دیکھ لی، اور معاذ اللہ نظر بھر کے دیکھا. اور اللہ تعالیٰ کی پناہ، اگر ساتھ کو 4 دوست چل رہے ہیں، اب اس کو اشارہ بھی کریں گے، وہ بھی دیکھے گا، آپ بھی دیکھیں گے، اور دیکھ دیکھ اس کو گھر تک چھوڑ کر آئیں گے، اتنا دیکھیں گے. پھر بعض بے باک ہوتے ہیں، بہت عجیب و غریب ذہنیت ہوتی ہے. کوئی اگر کہے دو نا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب تمہاری نظر عورت پہ پڑ جائے، اجنبی عورت پہ پڑ جائے تو پہلی نظر معاف ہے، فوراً جھکا لو. تو جواب دیتا ہے پہلی نظر معاف ہے نا، تو پہلی تو دیکھ رہا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ پہلی تو دیکھ رہا ہوں، دوسری بار دیکھنا ہی نہیں ہے. ایسا یہ بے باک ہے. جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث پاک ہے، اس کا مضمون یہی ہے کہ تمہاری وہ نظر جو بلا قصد، بغیر چاہے، غیر اختیاری اگر کسی اجنبی عورت پر پڑ جائے تو جیسے ہی پڑ جائے اس کو لوٹا لو، اس کو لوٹا لو گے. پہلی نظر معاف ہے، کیونکہ یہ پہلی نظر اتفاقی آتی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہم نے ہماری چلو ہم سڑک پر چل رہے، گھر تو نہیں بیٹھ جائیں گے نا، ٹھیک ہے بے پردگی ہے، ضرورت کے تحت تو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، اس کے حلال کمانا ہے، لیکن گناہ سے بچنا بھی ہے. اگر قصد بلا قصد راستے میں چلتے ہوئے اتفاقی طور پر نظر اٹھ جاتی ہے، آپ جا رہے ہیں، میں نے آپ کو بلا لیا اکبر بھائی، تو آپ مجھے دیکھیں گے جی عمران میں خیریت، اب نظر پڑ سکتی ہے نا. یہ دیکھیں گے ایک نظر اٹھنے کا بہانہ بتا رہا ہوں، میں نظر نہیں اٹھا رہا، میں تو نظر نیچے کر کے چل رہا ہوں. کیونکہ عموماً آپ دیکھیں جب کوئی سامنے دیکھ کر چل رہا ہوتا ہے اچانک ٹھوکر لگ جاتی ہے، تو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں؟ بیٹا نیچے دیکھ کر چلو تمہیں ٹھوکر نہیں لگے گی، کہتے نہیں کہتے؟ تو یہی تو امیل سنت کہہ رہے ہیں کہ نیچے دیکھ کر چلو تمہیں ٹھوکر نہیں لگے گی، ورنہ وہ ٹھوکر لگے گی کہ یہ ٹھوکر ادھر زمین پہ گرائے گی، کہیں بد نگاہی کی ٹھوکر تمہیں جہنم کی آگ میں نہ گرا دے. اور یہ تو ایک ایسی گناہ ہے کہ بڑی عمر کا آدمی بدکاری کی طاقت تو نہیں رکھتا، بد نگاہی کی طاقت تو رکھتا ہے. وہ بدکاری سے لذت تو نہیں اٹھا سکتا، لیکن بد نگاہی سے تو لذت اٹھاتا ہے. بھلے بولے میری بیٹی جیسی ہے، میری بہن جیسی ہے، جیسی ہے نا، بیٹی تو نہیں ہے، بہن جیسی ہے نا، بہن تو نہیں ہے تو اجنبی عورت نا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک نے کبھی کسی اجنبی عورت کو نہیں چھوا، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب بیعت لیتی عورتیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. کبھی کسی اجنبی عورت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دست مبارک نے نہیں چھوا. تو یوں مطلب کہ بڑی عمر والوں کو تھوڑی سمجھ نگاہی کی اجازت مل جائے گی بیٹی اور بہن کہہ کر، اور وہ بھی اپنا سر نیچے رکھتے کہ میرے ابا جیسے. ابا جیسے ابا نہیں ہے، بھائی جیسا ہوتا ہے بھائی نہیں ہوتا. ہمارے عموماً یہ پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ہماری یہاں فیملیز نہیں ہوتی، ہم آپس میں ایک دوسرے کی دوست فیملیز بنا لیتے ہیں نا، آپس میں فیملیز بنا لیتے ہیں. ایک ملک کے ہوتے ہیں، بعض اوقات ایک صوبے کے ہوتے ہیں، کوئی گجرات کا ہے تو جناب تسی بھی گجرات دو، اسی بھی گجرات دیں، تو یہ دوستی ہو گئی نا. ہاں تسی لاہور دو، اسی بھی لاہور دیں، تو دوستی ہو گئی نا.
وہ مرکز ہو جاتے، ہم بھی مرکز لوگ جا کے تو دوستی ہو جاتی ہے. وہ ایک شہر کے ہوتے ہیں تو انشت ہوتی ہے. اور جنس و ضمیر والا جنس کی طرف کھینچتی ہے. باب المدینہ کراچی کا ہوتا ہے اور مہمان ہوتا ہے، اچھا آئی مہمان ہی آج بھی مہمان اللہ پانچ دوستی تھی. تو یہ ایک دوسرے کو دوستیاں ہو جاتی ہیں. جب دوستیاں ہو گئی تو اب فیملی دوستی ہو جاتی ہے. اب اس کے گھر میں دعوتیں ہوتی ہیں. دعوتوں میں کیا ہوتا ہے؟ آپ بولے ہم لوگ میلاد کرتے ہیں، آقا کا میلاد مناتے ہیں. تو میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ کیا اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ سامنے نہیں آتے؟ ہمارے یہاں پردے کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کو نہیں دیکھ سکتا کہ عورت پردے میں رہے. پردے عورت کو عورت کہتے ہیں اس لیے کہ وہ چھپانے کی چیز ہے. عورت کا مطلب وہ چھپانے کی چیز ہے. اب معاملہ بڑا ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہم نہیں جانتے معاملہ ہاتھ سے نکل گیا. اور نکلا کیوں ہے؟ ہم نے نیکی کی دعوت دینی بند کر دی. ہم نیکی کی دعوت دیتے تو آج یہ حالت نہ ہوتے. ابھی جب سے میں ہانگ کانگ میں آیا ہوں، مجھے بعض اسلامیہ نے بتایا کہ تھوڑے 8, 10, 15 سال پہلے یا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے یہاں یہ حالات نہیں تھے، لیکن ہم نے جب سے دعوت اسلامی آئی ہے اس وقت سے الحمدللہ ہمارے حالات بدلنے لگے. ہماری نماز کی جگہیں بننے لگی، سوچ بننے لگی، ایک گناہ سے بچنے کی سوچ پیدا ہوئی ہے ہمارے یہاں. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے ایک اسٹاف کو کہا کہ کیا دعوت اسلامی نے آ کر یہاں پیسے دیے؟ نہیں. کیا آپ کو پلاٹ خرید کر دیا؟ نہیں. آپ کو نوکریاں دلائی ہیں؟ نہیں. پھر کیا دیا دعوت اسلامی نے؟ دعوت اسلامی نے یہاں آ کر نیکی کی دعوت دی ہے. کیا کیا ہے؟ نیکی کی دعوت دی ہے. جب نیکی کی دعوت دی تو الحمدللہ یہاں ایسے مسلمان تھے جنہوں نے نیکی کی دعوت کو قبول کیا. جب نیکی کی دعوت کو قبول کیا تو الحمدللہ جگہ بنی، نماز کی جگہ بنی، فیضان مدینہ بنے، مدرسے بنے، اجتماعات ہونے لگے، قرآن کی تعلیم ہونے لگی. تو یہ آہستہ آہستہ ہمارا ذہن بدلنے لگا. اور ہم میں ایک تعداد تھی جو کل مدنی ماحول میں نہیں تھی، امامیں نہیں باندھتی تھی، داڑھی والی نہیں تھی، ہم بے نمازی تھے. مگر تھوڑی عرصے میں دعوت اسلامی نے ہم کو نمازی بنا دیا، امامے والا بنا دیا اور داڑھی والا بنا دیا. ایک تھوڑے سے عرصے میں چند مبلغین نے آ کر کیا نا. آپ کیا کہتے ہیں اگر ہم سب مل کر کرے تو کیا یہ امامے والے اور داڑھی والے کا ٹھیکہ ہے کہ یہ آئے گا تبھی نیکی کی دعوت ہوگی؟ نہیں ہے ایسا نہیں ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے ایک ہی آیت کیوں نہ ہو. اس کی روح سے ہر مسلمان مبلغ ہے. آپ نیکی کی دعوت دیں، آپ نیکی کی دعوت دیں، آپ نیکی کی دعوت دیں، آپ نیکی کی دعوت دیں. آپ کیوں نہیں دیتے نیکی کی دعوت؟ جو میں اس وقت آپ کو چند باتیں عرض کر رہا ہوں، کیا آپ یہ باتیں کسی کو نہیں سمجھا سکتے کہ بھائی بد نگاہی نہیں کرنی چاہیے، بھائی یہ بدکاری نہیں کرنی چاہیے، اس کا یہ گناہ یہ گناہ یہ گناہ؟ کیا آپ نہیں سمجھا سکتے؟ کیا یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کسی داڑھی والے کو بلانا پڑے گا، کسی ٹوپی والے کو بلانا پڑے گا، کسی امامے والے کو ہی بلانا پڑے گا؟ یہ ضروری تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، آپ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اگر کسی عاشق رسول کی اس طرح مدد لیتے ہیں، امامے والا، داڑھی والا، دعوت اسلامی والا ایک عاشق رسول آ کر نیکی کی دعوت دیتا ہے، بہت اچھی بات ہے، دینی چاہیے. لیکن آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ کیوں نہیں روک سکتے؟ جبکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم تبدیلی چاہتے ہیں. اگر آپ تبدیلی نہ چاہتے ہوتے، آپ کے اندر دین کا درد نہ ہوتا، آپ کے اندر کوئی ایسی فیلنگس نہ ہوتی تو آج آپ اجتماع میں نہ ہوتے. یہاں آپ کے اندر کوئی تو فیلنگس ہے نا نیکی کی، ہے یا نہیں ہے؟ میں اسی نیکی کی فیلنگس ہی کو تو اجاگر اٹھا رہا ہوں کہ جتنی آپ کے اندر یہ نیکی کی فیلنگس ہیں، نیکی کے احساسات ہیں، اس کو غنیمت جانے اور اس کو اٹھائیں. یہ اٹھے گی انشاءاللہ، اور اٹھے گی اور ایسی چھا جائے گی کہ ہمارے ہانگ کانگ میں انشاءاللہ بے پردگی پر ہم قابو پا لیں گے، اپنے گھروں میں قابو پا لیں گے. تو پہلے تو اپنے گھر سے چلیں گے نا، لیکن سب سے پہلے ہمیں خود پر قابو پانا ہے. جو اپنے وجود پر نہیں قابو پا سکتا، کسی پر قابو کیا پائے گا؟ نہ جو کر سکے خیر خواہی خود اپنی، کسی دوسرے کا بھلا کیا کریں گے؟ ہم خود کیوں نہیں آتے میدان میں؟ آخر آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو اس سے آپ کی نوکری پر کیا فرق پڑا؟ چلیں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی فرق نہیں.
اب وہ گھر سے نکال دے گا؟ نہیں. اب وہ ملک سے نکال دے گا؟ نہیں ہے نا. تو آخر کیوں نیکی کی دعوت نہیں دے رہے؟ یہ دیکھیں، یہ آپ تھوڑا تھوڑا اپنے اندر سوچنا شروع کریں. اللہ کرے کہ آپ کے اندر، ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے کہ نہیں یار، آئی کین ڈو اٹ، آئی کین ڈو اٹ. پھر خود سے سوال کریں گے کہ کیوں نہیں کر رہا میں. پہلے آپ اپنے اندر یہ قبولیت تو پیدا کریں گے، آئی کین ڈو اٹ، میں کر سکتا ہوں. پھر سوال ہے گا میں کیوں نہیں کر رہا، کیوں نہیں کر رہا. میں چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان بدکاری نہ کرے. چاہتے نہیں چاہتے؟ آپ چاہتے ہیں نا یار یہ نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو یقین دلاؤں جو بدکاری کرتا ہے نا وہ بھی چاہتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے. میں ملا ہوں نا، میں نوجوانوں سے ملتے رہتے ہم لوگ، وہ بھی چاہتے ہیں. وہ خود کہتے ہیں یار یہ ماحول اچھا نہیں، ہم پھنس گئے، آپ کچھ کرو، ان کو بچاؤ. تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ کتنی بری عادت ہے، آپ بچانا شروع کرو تو اللہ بچاتا آپ بھی بچ جاؤ گے. تو جو برائی میں مبتلا ہیں، جو شرابیں پیتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں، وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دیر آر رانگ. کچھ ہونا چاہیے کہ میری بچوں اور میرے دوسرے مسلمان بھائی بھی بچے. ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے لیے آپ اور میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم خالی سوچتے رہیں گے یار کچھ ہونا چاہیے؟ تو سوچنے سے تو آپ ہانگ کانگ میں نہیں آ گئے تھے. کیا کیا جتن نہیں کیا آپ نے؟ ایک شہر سے دوسرے شہر آنے کے لیے آپ نے کیا نہیں کیا؟ تو ایک گناہ سے بچنے کے لیے کیا نہیں کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو میرے ساتھ ایک اعلان جنگ کرنا پڑے گا. کریں گے؟ لڑائی کے لیے تیار ہیں؟ ڈریں گے تو نہیں؟ شیطان کے خلاف جنگ. سب نے ہاتھ بھی نہیں اٹھا دیں گے. ڈرتے ہو شیطان سے؟ میں کیوں ڈروں شیطان سے؟ میں ڈروں گا تو شیطان تھوڑی بہت مجھے چھوڑ دے گا. میں ڈروں یا نہ ڈروں، شیطان نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے. کیونکہ رب کریم شیطان کے بارے میں فرماتا ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. میں اسے دشمنی لوں یا نہیں لوں، اس میں میرا دوست بننا ہی نہیں ہے. یہ طے ہے، فائنل ہے، یہ فائنل ہے. اس کی منزل یہ ہے کہ مسلمان کا ایمان برباد کرے. اس کی منزل کیا ہے؟ مسلمان کا ایمان برباد کرے. یعنی آپ کا کوئی کمپیٹیٹر ہو مارکیٹ کے اندر اور اس کا کام ہی نہیں ہو، اس کی اینڈ ہی یہی ہو کہ اس کو دیوالیہ کر کے اس کی دکان بند کروا دوں میں، اور اس کا ایگزٹ لگا کے اس کو باہر بھیجا دوں، اس کو جیل بھجوا دوں، جیل، اس کو سزائے موت ہو جائے، یہ مر جائے. آپ بتاؤ ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ کبھی آپ اس سے دوستی کرو گے؟ اسی گلی سے گزرو گے؟ کبھی اسی کو بات مانو گے؟ وہ اچھا مشورہ دے گا تب بھی نہیں مانو گا، بولو کہ جانتا ہوں تجھے میں، تو اچھا مشورہ دے رہا ہے تاکہ میں یہ کروں اور میں مزید پھنسوں، اس کی اچھی بات بھی نہیں مانیں گے. تو یہ تو ہمارا گمان ہے کہ یہ برا ہے یا یہ برا ہے، یہ برا ہے، یہ ہمارے بارے برا ہے. تو ہم سوچتے ہیں نا شیطان کے بارے میں تو ہمارا پالنے والا اللہ کہتا ہے یہ تمہارا دشمن ہے، یہ تمہارا دشمن ہے. شیطان کبھی ہمارا خیر کا ہو ہی نہیں سکتا. نتھنگ، نیور، پاسبل ہی نہیں ہے، ناممکن ہے. اگر آپ اور میں اس سے لڑائی نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، تو بھی یہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ قیامت کے روز اس کی بات مان کر اللہ کو ناراض کرنے والوں کو جب جہنم کا حکم دیا جائے گا جہنم میں جاؤ، تو وہ شیطان کو دیکھ کر کہیں گے کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں. اس وقت شیطان ہی جہنم میں جانے والوں کو کہے گا کہ میں نے کہا تھا میری بات مانو، میں نے کہا تھا تم کو میری بات مانو، تم نے خود میری بات مانی تھی، چکو مزہ. اس کو کتنی شرمندگی ہوگی. یہ تو پیٹ پھیرنے والا ہے، مردود، بدبخت. اس کو کیا بولو گے آپ؟ اسی نے تو سارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، قابل سے قتل کروا دیا، آدم علیہ السلام کی اولاد. شیطان ہے، اس کو پہچانے. اور سوائے اس کے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس سے لڑائی لے لیں. آپ میدان میں آ جاؤ. یہ تو اترا ہوا میدان میں. یہ سورہ اعراف کے اندر اللہ تعالیٰ اس کا قول
ارشاد فرما چکا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ چکا ہے کہ جو تیری راہ پر چلے گا میں اسے بہکاؤں گا. اس کا کام ہی بہکانا ہے, اس کا کام ہی بہکانا ہے. ہم کیوں بہکنے میں لگ گئے؟ ہم بہکنے میں کیوں لگ گئے؟ ہماری کیسی مردانگی, ہمارا کیسا ایمان ہے کہ ہم کو اللہ کی نافرمانی کرا اور میں کر جاؤں؟ رزق اللہ کا کام, پیدا اللہ نے کیا, عقل اللہ نے دی, طاقت قوت سمجھ سب اللہ نے دی, اور بات اس مردود بدبخت شیطان کی مانوں جو اللہ کا, اس کے رسول کا, ہم سب کا دشمن ہے, جس نے ہمیں آخر کا جہنم میں داخل کروانے کا ارادہ کیا وہ ٹھانی ہوئی ہے, اس کی بات مانو. تو سب سے پہلے تو اس کے خلاف آپ پکا اعلان جنگ کرو. آپ ایک تو ہوتا ہے نا کہ نہیں یار اپنا دشمن ہے, دشمن ہے, دشمن تو لوگوں میں تو صحیح نا دشمن ہے, تو دشمن کے آگے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے تھوڑی بیٹھے رہتے. ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے, ہمارا حال کیا کر دیا اس نے؟ اٹھا کر زنا خانے میں بٹھا دیا, اٹھا کر شراب خانے میں بٹھا دیا, اٹھا کر جوا خانے میں بٹھا دیا, پیٹ بھر بھر کے غیبتیں کرواتا ہے, کرواتا نہیں کرواتا. اچھے خاصے نمازی کو فجر کی نماز قضا کروا دیتا ہے. اب رہ کیا یہ ہے؟ اللہ کی رحمت سے اب ایمان باقی ہے نا, تو کیا ایمان بھی داؤ پر لگانے کے لیے بیٹھے ہم لوگ؟ بھائی آپ دیکھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اب آپ سمجھیں اسٹیپ بائی اسٹیپ میں کیا کرے گا. اتنا ایمان کو کمزور کر دے گا, اتنا ایمان کمزور کر دے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ہم کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے ہمارا ایمان برباد ہو جائے. یہاں تک کہ نزاع کے وقت, جب بندے کا موت کا آخری وقت ہوتا ہے, مرنے کا وقت ہوتا ہے, نزاع کا عالم, اس وقت شیطان مار باپ کی صورت لا کر کہتا ہے کہ بیٹا یہودی اور عیسائی ہو جا. یہ حدیثیں ہیں. اب ایمان کمزور, اللہ ناراض, اس کے حبیب روٹھے گئے, اللہ کی رحمت نہ تھاما اور شیطان کی بات مان کر اپنوں نے کفر بک دیا, تو سوچا کبھی؟ اب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں مذاق ہے؟ ہم لوگ پیدا ہوئے, ہم آزمائش میں ہیں. خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ, کافر کے لیے جنت ہے. جو یہاں آزاد رہنے کی کوشش کرے گا, ڈر ہے کہ وہاں قید میں ڈال دیا جائے گا. یہاں قید میں آ جاؤ, اللہ نے چاہا تو ادھر آزاد ہو جاؤ گے. ادھر کی قیدی کتنی, جی کر کتنا جیئیں گے, مد مقابل ہے, اور ہمیں ان سے لڑنا ہے. اور ہم لڑ نہیں رہے, اٹھا کے پٹک رہا ہے, اٹھا کے پٹک رہا ہے. کبھی نماز قضا کر کے پٹکتا ہے, کبھی بدنگاہی کروا کے پٹکتا ہے, کبھی سود کھلا کے پٹکتا ہے, کبھی جھوٹ بلوا کے پٹکتا ہے, کبھی بدکاری کروا کے پٹکتا ہے, کبھی شراب پلوا کے ایسا پٹکتا ہے کہ کئی گھنٹوں میں وہ پٹکا ہی رہتا ہے, اٹھتا ہی نہیں ہے یا نہیں ہے. ارے کب تک مار کھاتے رہو گے شیطان سے؟ آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں, میں صحیح کہہ رہا ہوں, آپ کو جھنجھوڑ رہا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ جو سو جائے نا اس کو جگانا آسان ہے, جاگے ہوئے کو جگانا بڑا مشکل ہے. ہم لوگ جاگیں, ہم سے یہ داڑھی کون منڈواتا ہے؟ شیطان منڈوا رہا ہم سے, کہ کون الٹے سیدھے ہیلے بہانے کروا کر, اور نبی کی محبت, نبی کی سنت کو ہمارے ہاتھوں سے نالیوں میں ڈلوا رہا ہے. ڈالو تمہارے نبی کی سنت کو نالی میں. شرم ہم کو مگر نہیں آتی. اب سوچو, میں آپ کو واقعی جھنجھوڑ رہا ہوں, ہلا رہا ہوں, اٹھ جاؤ. آپ اٹھانے والے کو کیسے کرتے ہو؟ اٹھو. میں یہی کر رہا ہوں, تو کر کیا سکتے ہیں. ابھی آئے بیان کریں گے, تھوڑے دیر دوڑیں گے, چلے جائیں گے ہم بھی, اس کے آئیں گے چلے گئے. لیکن آپ ہی میں سے تو اٹھ گیا, آپ ہی میں سے تو اٹھ گیا, اور اس نے اٹھانا شروع کر دیا. اپنا تو نمبر لگ گیا نا. میں یہی چاہ رہا ہوں, میں چاہ رہا ہوں آپ میں سے اٹھ جاؤ, اٹھ کر اٹھانا شروع کر دو. پھر اٹھیے, بیدار ہو جائیے, اور ذہن بنا لیجیے کہ نہ گناہ کروں گا, نہ کسی مسلمان کو گناہ کی طرف جانے دوں گا. آپ ارادہ کیجیے,
ہاں ارادہ کیا کوئی کیا کرتا پکا پکا ارادہ نہ میں گناہ کی طرف جاؤں گا نہ کسی کو جانے دوں گا. اب کیسے روکو گے؟ گریبان پکڑ گئے. نہیں میں نے اس دن اجتماع میں بولا نہیں جانے دوں گا, بیٹھ جا ادھر. تو یہ بھی شیطانی کروا رہا ہے, یہ بھی بہت مردود بہت ہے, کمینہ ایک نمبر کا, وہ سا بدبخت ہے یہ اس طرح نیکی کے نام پر بھی گناہ کرواتا ہے. دل دکھوائے گا, لوگوں کو جھاڑیں گے, ڈانٹیں گے, طرح طرح کی دل آزاریاں کریں گے. کیوں؟ گناہ سے بچاؤں گا میں. اب اس کو گناہ سے بچانے میں ہم گناہ کر رہے ہیں. کسی مسلمان کا بلا اجازت شرعی دل دکھانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ماں باپ کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کریں گے, ماں باپ کو غیر شرعی طریقے پر سمجھانے بیٹھیں گے, بھائی بہن کو غیر شرعی طریقے پر سمجھانے بیٹھیں گے. اب چلو ماں باپ بھی نکل گئے, بھائی بہن بھی نکل گئے, بچہ تو ہاتھ میں آئے گا, اب اس کی خیر نہیں ہے, وہ تو تکیہ ہے, اس کو اٹھا کے پٹکیں گے کہ میں نے بس نیت کر لی ہے گناہ نہیں کرنے دوں گا, تجھے میں گناہ نہیں کرنے. تو بھائی پہلے پیار سے سمجھاؤ تو صحیح اس کو. 60-70 سال کی عمر میں آج ہماری سمجھ میں آ رہی ہے, 60 منٹ میں اس کی سمجھ میں آ جائے گی. 70 سال تک میں نہیں سمجھا, 40 سال تک میں نہیں سمجھا, اس کی سمجھ میں فوراً آ جائے گی. ٹھیک ہے, ماں باپ کو اولاد کو مارنے کی اجازت ہے, مطلب کوئی موقع ہوتا ہے. آج ہماری اولاد نہیں سنتی نا وجہ, یا تو ہم نے بولا نہیں ہے, تو بولا تب جب پانی سر سے اوپر نکل گیا, اب ہماری آواز اسی کان میں نہیں جا رہی ہو تو پانی کے اندر چلا گیا, انڈر واٹر ہے, ہم پانی کے باہر سے چلا رہے ہو, پانی کے اندر چلا گیا, اس کی ہماری آواز بھول جا رہی ہے. سمجھاتے اس میں جب پانی سر سے اوپر نہیں تھا, بچہ پانی کے اوپر تھا, اب بچہ پانی کے اندر ہے, پانی اس کے اوپر ہے, ہماری آواز نہیں جا رہی اس کو سمجھانے کے لیے, لیٹ ہو گئے. مگر اللہ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ اس کو باہر نکال دے گا, باہر نکال دے گا. پیار سے سمجھائیے, ورنہ باغی ہو جائے گا تو جو تھوڑی بہت سنتا نا وہ بھی نہیں سنے گا. اور اس سے دعوت اسلامی کے ماحول میں لے کر آئیے, آہستہ آہستہ اجتماع میں لے کر آئیے, مدرسے میں لے کر آئیے, یوں اسلامی بھائیوں کے ساتھ قریب کیجیے. آپ بھی آئیے, اس کو بھی لے کر آئیے. اب مثال کے طور پر آپ ہمارے مبلغ کے بعد اپنے بیٹے کو لے کر آئے, 18-19 سال کا آپ کا بیٹا ہے, لے کر آئے, ان کو سمجھاؤ, یہ سمجھتا نہیں ہے, یہ طریقہ غلط ہے. آپ اپنے بچے کو کسی کے آگے ذلیل کر رہے ہیں, اس کو ذلیل نہیں بولیں گے نا. اب وہ ڈیگریڈ آپ جب اپنے بچے کو کرو گے تو وہ نہ اس کی بات مانے گا نہ کل آپ کی بات مانے گا. وہ بولے میرا باپ صحیح نہیں ہے, مجھے ذلیل کرتا ہے سب کے بیچ میں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اکیلے میں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو سمجھائیے, اور گھر کی بات گھر میں رہنے دیجیے, باہر مت نکالیے. اپنے بچوں کو کبھی 4 آدمی میں ذلیل مت کیجیے. یہ آپ کی اپنی کمائی ہے, اچھی ہے تو بھی آپ کی ہے, بری ہے تب بھی آپ کی ہے. اس کو آپ سنبھالیے, آپ بھوگ دیں, تہجد کی نماز پڑھ کر دعا کریں. قرآن مجید میں دعا موجود ہے, اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ قرآن پاک کی دعا ہے, یہ دعا کریں, اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہو گئی, آپ کو آپ کی آنکھیں آپ کے بچوں سے ٹھنڈی ہو جائیں گی. تو اب کیا طے کیا ہوا؟ شیطان کے خلاف جنگ لڑیں گے. مطلب اس کے لیے آپ ہاتھ اٹھا رہے ہو, وہ بھی دیکھ رہا ہے مردود, ہمیں نظر نہیں آتا, ہم اس کو نظر آتے ہیں. یہ مردود دیکھ رہا ہے, یہ بتا دوں, یہ مردود یہ بھی سن رہا ہے کہ یہ سب بولتا ہے. یہ مردود یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ یہ بول بھی رہا ہے, اور یہ ایک ایک بات بتاتا چلا جا رہا ہے میرے بارے میں. یہ سب یاد رکھیے, ہمارا دشمن وہ نہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. ہم جو کر رہے ہیں نا یہ دیکھ رہا ہے, یہ جو کچھ کر رہا ہے نا ہم نہیں دیکھ رہے. کتنی پرفیکشن چاہیے اس سے لڑائی کے اندر. اب کون بچائے؟ سوائے اللہ کے کوئی نہیں بچا سکتا. لہذا یہ ورد جاری رکھیں,
لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے، یہ نظر نہیں آ رہا نا؟ اس سے بچنے کے طریقے ہم کو ہمارے نبی نے بتائے نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بچنے کے طریقے ہیں، یہ کچھ نہیں بگاڑتا. ہاں، یہ کچھ نہیں بگاڑے گا میرے رب کی رحمت شامل آ رہی تو. کیونکہ جہاں اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں تیری راہ میں آنے والوں کو دیکھاؤں گا سوائے ان کے، خود کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو دیکھاؤں گا سوائے ان کے جن کو تو نے چن لیا. جنہیں اللہ چن لے گا انہیں شیطان نہیں دیکھا سکتا. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اب شیطان سے بچنے کا ایک طریقہ، ذکر اللہ. اپنی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر جاری رکھیے. جب انسان ذکر اللہ سے غافل ہوتا ہے اس پہ شیطان قبضہ کر لیتا ہے. جب انسان ذکر اللہ کرتا رہتا ہے شیطان اس پہ قبضہ نہیں کر سکتا. اتنا پرفیکٹ طریقہ ہے اس سے بچنے کا. آپ میں نہیں دیکھ رہے نا، لیکن پروٹیکشن ہوتی ہے نا. لوگ وہ بلٹ پروف شیشے میں نہیں ہوتے، آپ نے ہم کو بھی دیکھا ہوا پیچھے بیٹھے ہوتے. تو وہ یہ اپنا پروٹیکشن لیجیے. اب یہ آئے گا تو قریب نہیں آ سکے گا. کیوں کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. نہیں آئے گا. پھر عاشقان رسول کے اندر رہیے، صحبت میں رہیے. کہ بھیڑیا یہ اکیلی بھیڑ پر تو حملہ کرتا ہے، ریوڑ پر حملہ نہیں کرتا. تو بیچ میں رہیے، اکیلے مت رہیے. اجتماع میں آئیے، مدرسے میں آئیے، اللہ کا دورہ نیکی کی دعوت میں شرکت کیجیے، ساتھ رہیے. پھر اللہ سے دعا کرتے رہیے، یا اللہ تو ہمیں بچا، یا اللہ تو ہمیں بچا، یا اللہ تو اللہ بچانے والا ہے. درود پاک پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، اللہ بچانے والا ہے. اللہ ہمارے دلوں سے گناہ کی محبت نکالنے والا اور نیکیوں کی محبت ڈالنے والا ہے. ہم اسے دعا کریں اور خود کو جہنم کی آگ سے ڈرائیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر بد نگاہی کی طرف آنکھ اٹھے بھی، بد نگاہی کرنے کا جی بھی چاہے، تو اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت علامہ ابو الفرج عبد الرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ کبھی نقل کرتے ہیں، عورت کے محسن یعنی حسن و جمال کو دیکھنا ابلیس کے زہر میں بھجے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جس نے نامحرم سے آنکھ کی حفاظت نہ کی اس کی آنکھ میں بروز قیامت آگ کی سلائی پھیری جائے گی. اسی طرح حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، جو کوئی اپنی آنکھوں کو نظر حرام سے پور کرے گا قیامت کے روز اس کی آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں اور اس کے لیے ہمیں شیطان کے ساتھ لڑائی کرنی پڑے گی. اور اس کے چند میں نے مدنی پھول آپ کو عرض کر دیے کہ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیے. انشاءاللہ یہ ماحول ہمیں پروٹیکٹ کرتا رہے گا، ایک حصہ رہے گا. اور دوسری بات، اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کی عادت پیدا کریں. گھر میں رہیں تو نیچی نگاہ رکھیں، باہر رہیں نیچی نگاہ رکھیں. نیچے دیکھنے کی عادت پیدا کریں، نیچے دیکھنے کی عادت پیدا کریں. 5-10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پھر 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ نیچے دیکھیں، نیچے دیکھیں، نیچے دیکھیں. یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ آپ کو چلتے ہوئے بھی نیچے دیکھنے میں زیادہ راحت ملے گی، اوپر دیکھنے سے آپ کو کوفت ہوگی. یہ دیکھیں، یہ پریکٹس کریں گے تو ہوگا، یہ کوشش کریں گے تو ہوگا. پھر ایک دن آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں نیچی نگاہ رکھنے کی عادت ہو جائے گی اور بد نگاہوں سے جان چھوٹ جائے گی. ایئرپورٹ پہ بھی کتنے مسائل ہیں آپ کے سامنے. اگر نگاہ نیچی رکھیں گے عادت ہوگی تو انشاءاللہ وہاں بھی گناہ سے بچے رہیں گے. جہاز کے اندر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے تو اس سے بھی بچت ہو جائے گی جو نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ہوگی. ورنہ فوراً سر اٹھا کے بولیں گے یس واٹر پلیز، یہی بولتے ہیں نا. پھر یوں ہے ایکسکیوز می، کرتے ہیں نہیں کرتے سارے. بلکہ بعض تو ایسے من چلے اور عجیب بے باک قسم کے نوجوان ہیں، جہاز میں دیکھتے اس سیٹ کو اگر کوئی لڑکی کے ساتھ بیٹھ جائے تو اس کی تو عید ہو جاتی ہے. اور یہاں خوف خدا رکھنے والا دعا کرتا ہوا جہاز میں جاتا ہے یا اللہ کسی عورت کے قریب سیٹ نہ ملے. ایک کتنی مطلب عجیب سی بات ہے یار. انگارے کو بھی کوئی ہاتھ میں لیتا ہے کیا؟
آنکھ کے قریبی کو بیٹھتا ہے کیا؟ یہ سب دنیا کی چھوٹی موٹی یہ دنیا کی جھوٹی لذتیں ہیں جس میں ہم کھوئے ہوئے ہیں. ہونا کیا ہے؟ آخر مرنا ہے. ہونا کیا ہے؟ آفٹر آل ہے کیا؟ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی برائی والی زندگی گزار کر جی بھی گیا، آفٹر آل کیا ہے؟ موت. مرنا ہی ہے نا، قبر میں جانا ہی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. کہاں ہے ہی نہیں، راہ فرار ہی نہیں ہے. آخر کار ٹھکانا موت میں جانا ہے، قبر میں مرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. تو یہ پتا ہے کہ مرنا، بھی یہ نہیں پتا کہ آج مروں گا، کل مروں گا، برسوں مروں گا، کہ 100 برس کے بعد مروں گا. اور اگر یہ گناہ کرتے کرتے مر گیا تو مر جاؤں گا میں. تو توبہ کر لینی چاہیے فوراً اپنے ہاتھوں توبہ کر. میں یہ نہیں کہتا کہ ابھی بہت بڑا اہتمام ہوگا، وہ ایک اپنی جگہ پر ہوتا ہے. آپ دھیرے دھیرے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے نے میری بارگاہ میں توبہ کی یا نہیں کی. دھیرے دھیرے توبہ کر. یا اللہ معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد نہیں کروں گا گناہ. پکا ارادہ کر لیں کہ توبہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ عبادت کا راستہ کھول دیتا ہے. یہ یاد رکھیے، سچے دل سے توبہ کریں کہ آئندہ نہیں جائیں گے گناہ کے پاس، اور آئندہ برائی کی طرف رخ نہیں کریں گے. بالخصوص یہ بد نگاہی اور یہ بدکاری کی جو ہوا چلی ہوئی ہے، اس میں خود کو بھی بچائیں، اپنی اولاد کو بچائیں. اولاد کو آج سے بچائیے. یہ کہہ کر جو ماں باپ ٹالتے ہیں نا کہ ابھی بچہ ہے، تو جو بچہ نہیں مانتا نا وہ بڑا ہو کر بھی نہیں مانتا. بڑا ہو کر کیسے مانے گا جب بچہ ہو کر نہیں مان رہا ہے؟ تو اس کے لباس کو دیکھیے، اس کے انداز کو دیکھیے، اس کے کلچر کو دیکھیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیے. یہ دیکھیے کہ آپ کا بیٹا اٹھ کس کے آ رہا ہے. ماں باپ اولاد کو گالی نہیں سکھاتے، ماں باپ اولاد کو شراب نہیں پلاتے، ماں باپ اولاد کو معذالہ بدکاری نہیں کرواتے. آخری اولاد کہاں سے سیکھ کر آئی ہے؟ وہی گیدرنگ. تو گیدرنگ کا وہ پہلا روز، جس روز اس نے بری صحبت اختیار کی، آپ نے کیوں نہیں روکا اپنے بچے کو؟ اسی روز روک لیتے نا. اب جب اس کی عادت پختہ ہو گئی تو اب ڈانٹ کر مار کر روکیں گے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. پیار سے سمجھا کر پیچھے لے کر آئیے، اور اب بھی سے تربیت کیجیے. گناہ سے بچائیے اپنے بچوں کو. اپنے گھر کے اندر مدنی ماحول پیدا کیجیے. اسی طرح کیونکہ گھر کا مدنی ماحول اگر بن جائے، ہم سب یہاں تو بیٹھے ہیں، ہم سب کا ہی گھر کا ماحول اگر اچھا ہو جائے تو باہر ہم ہی تو ہوتے ہیں. ہمارے بچے باہر ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں باہر ہیں، ہم ہی باہر ہیں نا. جب ہمارے گھر کے اندر اچھی عادتیں آ جائیں گی تو یہ اچھی عادتیں باہر جا رہیں گی. تو خود پہلے اپنے گھر کے اندر اصلاح کی کوشش کریں. اس کے لیے سب سے پہلے میں مشورہ یہ دوں گا کہ آپ اپنے گھر میں مدنی چینل شروع کریں. سب کے مجھے لگتا ہے کہ سب کے یہاں مدنی چینل نہیں چلتا ہوگا، ہر ایک کے گھر میں نہیں ہوگا. کس کے گھر میں؟ کئی اکثریت کے گھر میں نہیں ہے. آپ کوشش کریں. آپ لوگوں کو کیبل آپریٹر لاتا نہیں ہے، ہم اپنے کو لالچ ہوگی تو لے آئے گا، تھوڑا سمجھائیں گے تو لے آئے گا. اس کو پیسے چاہیے، آپ اس کو اس کی فیس رکھے، وہ جو مہینے کے لیتے ہیں. پھر آپ صرف مدنی چینل دیکھیے آپ کے گھر کے اندر مدنی ماحول بنتا ہے یا نہیں بنتا. مدنی چینل انشاءاللہ کرے گا. انشاءاللہ مدنی چینل کی برکت سے میرے پیر صاحب بھی تو آپ کے گھر پہ آئیں گے نا، ان کی برکت الگ ملیں گی انشاءاللہ تعالی. تو گھر میں درس کیجیے. دیکھیں کوشش کرنی پڑے گی. آپ پوروں گئے میں جب شیطان کے خلاف لڑائی لی ہے تو پھر لڑنا کیسے یہ بھی تو سیکھ لیں. خالی کھڑے تھوڑی ہو جائیں گے. ہاں آجا یہ وہ لڑا تھوڑی ہے. ہاں آجا کیا کر لے گا وہ بتائے گا میں کیا کر سکتا ہوں. اب تک تو کر دیا نا کہ کیا کچھ تو نہیں کیا اس نے. تو یہ وہ لڑا تھوڑی ہے جب میں کھڑے ہو جائیں گے. ہاں آجا تیرے بات سے بھی نہیں ڈرتا ہوں. یہ وہ لڑائی نہیں ہے. اس کو مارنا ہے تو نیکی کرے اور نیکی کرے بھائی مرے گا. یعنی اس کی ہار ہی ہے. کسی کو سچ بولنا سکھا دو یہ ہارا.
کسی کو گانے بازی سے چھڑوا دو، یہ ہارا. کسی کو غیبت چھڑوا دو، یہ ہارا. اپنی نگاہیں نیچی کر لو، نیک نہیں کھول رہا غیر محرم کو، یہ ہارا. لڑائی یہی تو. وہ بھی کون سے وہ گھوس چلاتے مار رہا ہے، وہ گناہ ہی تو کروا رہا ہے. وہ گناہ کروا کر ہم کو ہروا رہا ہے، ہم نیکیاں کر کے اس کو ہرائیں گے. یہی لڑائی کیا ہے؟ یہی لڑائی، یہی تو فائٹ ہے. الحمدللہ میں مردوں سے بات کر رہا ہوں، اور یہ تو وہ لڑائی ہے جس میں عورتیں بھی لڑتی ہیں اور زبردست لڑیں گی. تو اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو بھی تو سمجھائیں گے، نہیں سمجھائیں گے؟ ان کو کیسے سمجھاؤ گے آپ؟ درس، فیضان سنت کا درس دیں گھر میں، بچوں کو فیضان سنت کا درس دیں، انہیں مدنی انعامات دیں کہ اس پر عمل کرو، خود بھی عمل کریں، ان کو عمل کرائیے. آپ دیکھیے آہستہ 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 12 مہینے میں، 2 سال میں، 2 سال میں، چند مہینے میں آپ کو آپ کے گھر کے اندر تبدیلی نظر نہ آئے تو آپ کہیے گا. آپ کو تبدیلی نظر آئے گی. آپ کو لگے گا شیطان بیک فٹ ہو رہا ہے. شیطان کو پیچھے دھکے لیں. آپ حملہ کریں گے تو شیطان پیچھے ہٹے گا نا. تو شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ. انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی برکت سے ہمیں نیکی کرنا آئے گی، نیکی کی دعوت دینا آئے گا، سنتوں پر عمل کرنا آئے گا. ہم کریں گے کہ ہمیں آتا نہیں ہے، یہی ہوتا ہے یار ہمیں آتا نہیں ہے. آئے گا کہاں سے؟ مدنی قافلوں میں. صرف 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے تو بہت کچھ آ جائے گا. پھر شیطان سے لڑنے کا، شیطان سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ وہ ہے درست نماز. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز، بے شک نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی سے. کون روکتی ہے؟ نماز روکتی ہے برائی. تو شیطان کے خلاف لڑنے میں نماز جیسا کوئی ہتھیار نہیں ہے. نماز کے ذریعے جو شیطان مرتا ہے نا، بس مرتا ہے یہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں صحیح نماز، اب ہتھیار ہاتھ میں چلانا نہیں آتا. ہتھیار ہے ہمارے پاس، چلانا نہیں آتا. نماز ہم پڑھ رہے ہیں مگر پڑھنے نہیں آ رہی. معذرت کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں. اگر نماز ہماری صحیح ہے تو پھر گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے نا، ہمارا اللہ کہتا ہے کہ نماز روکتی ہے برائی اور بے حیائی کے کام سے. نماز پڑھ رہا ہوں مگر برائی اور بے حیائی سے کیوں نہیں رک رہا میں؟ تو اس کا مطلب میری نماز چیک کرنی ہے. مجھے میری نماز صحیح نہیں ہے، مجھے نماز صحیح پڑھنے نہیں آ رہی. اب آپ کی اور ہم سب کی عمریں آپ کے سامنے، 30 سال 35 سال 40 سال 50 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، 25 سال کی عمریں ہو گئی ہیں. 14-15 سال کی عمر میں نماز فرض ہوئی، 10 20 25 30 سال ہو گئے، ہمیں نماز پڑھنے نہیں آئی. ٹھیک ہے، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے. لیکن کیا اسی حال پہ رہنا ہے؟ اگر 3 دن میں آپ کی نماز درست ہوتی ہو تو، صرف 3 دن میں آپ کی نماز اگر درست ہوتی ہو تو، آپ کا وضو درست ہو جائے تو، آپ کا غسل درست ہو جائے تو، 3 دن میں 3 چیزیں، نماز، وضو اور غسل، یہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ہوگا انشاءاللہ. سودا مہنگا تو نہیں ہے نا؟ تو آپ نیت کر لیں انشاءاللہ 3 دن مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، کرم بہر خاک مدینہ. ابھی جو ہم نے سلسلے میں شروع فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0322-492-1389 اور 0301-2612-276 پر SMS یا فیڈ بیک @modenchannel.tv پر میل کر سکتے ہیں.